بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکون قلب کا نبوی فارمولہ۔ دو بنیادی کام ایسے ہیں، اگر انسان انہیں اپنی زندگی میں لے آئے تو اس کے دل میں سے مایوسی کی دیمک بھی ختم ہو جاتی ہے اور منفی سوچ کا زہر بھی اتر جاتا ہے۔ مسئلہ دیکھیے، آج یہ نہیں کہ ہم محنت نہیں کر رہے، مسئلہ بلکہ یہ ہے کہ ہم غلط سمت میں دوڑ رہے ہیں۔ ہم نے زندگی جینے کا نظام ہی الٹ دیا ہے۔ تو میں بات کو مختصر کرتے ہوئے دو آپ کو بات بتاتا ہوں۔ پہلا آپ کام یہ کریں، دا انٹرنل شفٹ، اندرونی تبدیلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نسخہ عطا فرمایا ہے ہمیں، جو صرف روحانی علاج نہیں بلکہ ایک مکمل نفسیاتی بہترین علاج ہے۔ نفسیاتی مریض آج کے وقت میں دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نفسیاتی بہترین علاج ہے وہ کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، مال کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور نیکی کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ لیکن آج ہمارا علمیہ کیا ہے؟ ہم نے اس ترازو کو الٹ دیا ہے، بالکل الٹا کر کے ہم دیکھ رہے ہیں نا، کہ مال کے معاملے میں ہم ہمیشہ اوپر دیکھتے ہیں، اس کا بنگلہ، اس کی گاڑی، اس کا لائف اسٹائل، بلکہ صرف دیکھتے ہیں نہیں بلکہ اس پہ سوچتے بھی ہیں، اس آگ میں جلتے ہیں۔ آنکھیں بند کریں تو وہی حسرت اور آنکھیں کھولیں تو وہی محرومی۔ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ آپ کے اندر ناشکری پیدا ہوتی ہے، آپ کے قلب میں بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے، اور آپ ایک ایسی دوڑ میں لگ جاتے ہیں جس کی کوئی منزل نہیں۔ اچھا، نیکی کے معاملے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ نیکی کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نیچے والے کو دیکھتے ہیں، میں کم سے کم جمعہ تو پڑھتا ہوں، فلاں تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، وہ تو گمراہ ہے، میں نے کم سے کم یہ نیکی تو کی، اس نے تو آج تک یہ بھی نہیں کی، میں تو اتنی خیرات کرتا ہوں، وہ تو بہت کنجوس ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ تکبر پیدا ہوتا ہے، خود پسندی پیدا ہوتی ہے، اور روحانی ترقی کا جو راستہ ہے نا، ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، بات مختصر کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں حل کیا ہے پھر اس کا۔ آج سے شعوری طور پر اپنا رخ بدلیں۔ آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھیں جو رزق میں آپ سے کم ہیں، ان کی عزت کریں، ان کی مہمان نوازی کریں، اور ان کے پاس کال کریں، اور کبھی وقت گزر جائے تو ان کی خیریت لیں، کال کریں ان کے پاس، اور اس انداز سے ان سے گفتگو کریں، ان کو یہ نہ لگے کہ بڑے آدمی کا فون آ گیا اور وہ تھینک یو آپ کو بول رہے ہو، نہیں، ان کی خیر خواہی لیں، اور تاکہ آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو، اور ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو تقوی میں آپ سے اوپر ہیں، جو اخلاق میں آپ سے اوپر ہیں، جو ایمان میں آپ سے اوپر ہیں، ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ آپ کے اندر تڑپ پیدا ہو۔ ٹھیک ہے؟ دوسری بات، پہلی بات مکمل ہو گئی، دوسری بات آپ کیا کریں؟ یہ اندر کی بات میں نے اب تک بتائی ہے۔ دوسری بات، دا کانٹیکٹ فلٹر، اپنی معلومات کو فلٹر کریں آپ۔ دیکھیے، آج کا علمیہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسی اور اپنے رشتہ داروں کی خبر نہیں ہے، اور ہمیں عالمی خبر نامہ ہمیں یاد ہے، پوری دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا، یہ دنیا، پوری دنیا کا ہمیں معاملہ یاد ہے، اپنے پڑوسی اور اپنے رشتہ دار کی ہمیں خبر نہیں ہے۔ تو آپ اپنی معلومات کو فلٹر کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے دماغ کو کوڑے دان بنا لیا ہے، جس میں ہر وقت منفی خبریں، ٹاک شوز کی چیخ و پکار اور حادثات کا ملبہ گر رہا ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح آلودہ کھانا جسم کو بیمار کرتا ہے، آلودہ معلومات آپ کی روح کو اپاہج کر دیتی ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے ذہن کی خوراک بدلیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کتنا دیکھنا چاہیے، آپ یہ نظر رکھیں اپنے اوپر کہ آپ کو کیوں دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے، خبروں کا حصہ آپ کی زندگی میں 1% سے بھی کم ہونا چاہیے۔ اس میں آپ قرآن پڑھیں، مثبت لوگوں کو سنیں، علم نافع حاصل کریں۔ دیکھیے، جو انسان 24 گھنٹے صرف خبریں، حادثات کی خبریں، اس طرح کے واقعات پڑھتا رہتا ہے، اس انسان کو پر امید انسان بنانا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے اس انسان کو پر امید انسان بنانا۔ کہاں سے آئے گی اس کے پاس امید؟ اس کو تو لگے گا سب کچھ خراب ہے، بہت معاملہ خراب ہے، اور یہ تو پتہ نہیں کیسے صحیح ہوگا بھی نہیں ہوگا، وہ پرابلم میں، اور ایک عجیب سے منظر اس کے سامنے رہتا ہے، جو ہر وقت خبر اپڈیٹ رہنا بڑا پسند ہے، اپڈیٹ رہنا بڑا پسند ہے لوگوں کو۔ ہم کو پتہ ہونا چاہیے کیا کیا چل رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کو سب معلومات ہونی، لازم آپ کو سب کچھ معلوم ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیں، انسان تب نہیں ٹوٹتا جب اس کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں، انسان تب ٹوٹتا ہے جب وہ ہر وقت دوسروں کے محل دیکھتا ہے۔ سکون چیزوں کے ڈھیر میں نہیں چھپا، بلکہ سکون نظر کے بدل جانے کا نام ہے۔ جب نظر بدلتی ہے تو مقدر بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ تو
تو یہ 2 کام میں نے آپ کو بتائے، انشاءاللہ آپ یہ کریں تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا، اور میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔